اسلام آباد ٹاک سے ناکام ہوئے، اس کی اصل وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آج نہیں سمجھتا اس بات کہ پاکستان میں، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی تعریف کروں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے نیک نامی اس سلسلے میں لے کے آئے ملک کو، اور ان کی کاوشوں سے وہ دو فریقین جنہوں نے پچھلے تقریباً 50 سال سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کی، ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، آمنے سامنے بٹھا دیا۔ یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے، پاکستان کے لیے میٹر آف پرائیڈ ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، نہ وانس سمجھ میں آئے، نہ ٹرمپ صاحب سمجھ میں آئے۔ ایران کے آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب نے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران will never have nuclear weapons۔ فتویٰ تک دے دیا، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک عالم کا فتویٰ کہ مطلب کیا ہے۔ کوئی بھی ان کا پیرو اس بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جب تک دور حاضر کا وہ ہو ولایت فقیہ یا مراجع اعلیٰ وہ اس فتوے کو تبدیل کرے۔ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، اختتام نہیں ہوا۔ کسی بھی تجزیہ نگار کو اس کہنے میں آر نہیں ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا فاتح جو ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے، وہ ایران ہے۔ اسلام آباد ٹاک سے ناکام ہوئے، اس کی اصل وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو فریقین کے رویے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے جو جے ڈی وینس نے بولا، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بیچ اصل ایشو کیا ہے، تو انہوں نے تو وجہ یہ بتائی کہ ایران will have to commit not to build nuclear weapons، کہ ایران کو اس بات کا وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا۔ یعنی کہ بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ایران اس حوالے سے ہم سے کمٹ نہیں کر رہا، حالانکہ ایران کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس جگہ کے اوپر کوئی آج نہیں سمجھتا اس بات کہ پاکستان میں، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی تعریف کروں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے نیک نامی اس سلسلے میں لے کے آئے ملک کو، اور ان کی کاوشوں سے وہ دو فریقین جنہوں نے پچھلے تقریباً 50 سال سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کی، ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، آمنے سامنے بٹھا دیا۔ یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے، پاکستان کے لیے میٹر آف پرائیڈ ہے۔ اسی چیزیں میری تو سمجھ میں نہیں آیا، نہ وانس سمجھ میں آئے، نہ ٹرمپ صاحب سمجھ میں آئے۔ ایران کے آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب نے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران will never have nuclear weapons۔ فتویٰ تک دے دیا، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک عالم کا فتویٰ کہ مطلب کیا ہے۔ کوئی بھی ان کا پیرو اس بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جب تک دور حاضر کا وہ ہو ولایت فقیہ یا مراجع اعلیٰ وہ اس فتوے کو تبدیل کرے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے۔ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، اختتام نہیں ہوا۔ جب تک مذاکرات کا اختتام نہ ہو اور جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہے۔ اس سے کہ جو روز اربوں روپے، اربوں ڈالر کی جائیدادیں، بلڈنگیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، پچھلے 5-6 دن سے تو رک گیا۔ لبنان کے علاوہ یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران کی چاہے نقصان کتنا ہی ہوا ہو، بنیادی طور پہ ایران نے جو چیزیں ثابت کر دی ہیں، اس سے کسی بھی تجزیہ نگار کو اس کہنے میں آر نہیں ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا فاتح جو ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے، وہ ایران ہے۔ اس نے تمام عرب ممالک کو ثابت کر دیا کہ امریکی اڈے دیکھے تم نے اپنی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا، محفوظ نہیں کیا۔ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ سب سے پہلے جب حملہ ہوتا ہے اور ان پہ اٹیک ہوتا ہے، یہ خود بھاگ جاتے ہیں، یہ تمہاری کیا تحفظ کریں گے جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ثابت کر دیا کہ یہ جس بات پہ تکبر کرتے تھے کہ آئرن ڈوم ہے اور کوئی ایک بھی میزائل آ کے ہمیں مار نہیں سکتا، انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ بھی تمہاری جو ہے غلط ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر کسی ملک کی ہم ایئر فورس اور نیوی کو تباہ کر دیں تو وہ ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تم آج 35 دن کی جنگ میں اپنا ایک بھی سپاہی زمین پہ نہیں اتار سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ امریکہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ ویتنام کی ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ایران کی ہو، ہمیشہ شکست اگریسر کو ہوئی ہے، ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو قوم بنے ہوئے ہیں۔